کو لے کر بیٹھائے اور حسین کے بارے میں کہا، پھر کھڑے ہوئے تو قیامت تک اللہ نے کہا کہ حسین کے لیے محبوب تم بیٹھے ہو، قیامت تک تمہارے خطیب خطبے میں بیٹھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، نماز جمعہ میری ہوگی، یاد حسین کی ہوگی۔ خطبہ روک کر فرما دیا کہ محبت کس کے دل میں ہے۔ اللہ اکبر، محبت کس کے دل میں ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے صاحب کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ 10ویں محرم کی شب ہے، میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ معاذ سارے لوگوں کو بلا لو، سب اپنے اپنے خیموں سے جتنے آپ کے چاہنے والے تھے میدان کربلا میں سب کو بلایا گیا، سب کو بٹھا دیے خیموں میں اور کہا کہ کل صبح میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، میں چراغ بجھوا دیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں جو جہاں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کہا معاذ چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیے گئے، سناٹا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا چراغ جلا دو، چراغ جلا دیے گئے۔ دیکھا تو کوئی بھی ٹس سے مچ نہ ہوا۔ میرے آقا حسین نے کہا کیا بات ہے، کوئی گئے کیوں نہیں؟ تھوڑا فرق دیکھنے میں آیا، چراغ جلانے سے پہلے سب کی آنکھیں خشک تھیں اور جب چراغ جلایا گیا پھر سے تو سب کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میرے آقا حسین نے کہا کہ کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر آگے بڑے، تلوار کو قدموں پر رکھ کر کہا کہ آقا حسین ہم آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جائیں؟ جتنی دیر ہم ہیں اتنی ہی دیر آپ کی زیارت ہوتی رہے گی، اگر ہم چلے جائیں گے تو اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ رات کا وقت ہے، فجر کا وقت ہونا چاہتا ہے کہ میرے آقا حسین نے کہا کہ بیٹے علی اکبر، میں نے دیکھا ہے میرے بابا کو جب ضرورت پیش آتی تو میرے بابا اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہتے حسن اذان دے دو۔ اے میرے بیٹے تم میرے بڑے بیٹے ہو، میں بول رہا ہوں کہ علی اکبر جاؤ اذان فجر دے دو، اذان دے دو۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی، آ رہے تھے تو میرے آقا حسین نے کہا کہ علی اکبر ایک مرتبہ میدان کربلا کا جائزہ بھی لے لو۔ حضرت علی اکبر جائزہ لینے گئے، دیکھے کہ ایک ضعیفہ خاتون ہیں جو اپنی اوڑھنی سے اس میدان کی ایک جگہ کو صاف کر رہی ہیں۔ آپ آگے بڑھے اور کہا کہ آپ کون ہیں کہ اس حالت میں آپ یہاں پر اس کو صاف کر رہی ہیں؟ جواب نہیں آیا۔ فوری آپ گھر پر خیمے میں آئے، بابا نے کہا کیا حال ہے میدان کا؟ میرے آقا حسین سے حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا سب ٹھیک ہے، دیکھا ہوں کہ ایک ضعیفہ خاتون ہے جن کے سفید بال ہیں، نورانی چہرہ ہے، وہ اپنی اوڑھنی سے ایک جگہ کو صاف کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ آقا حسین نے کہا علی اکبر وہ کوئی اور نہیں ہے، تیری دادی سیدہ فاطمہ ہے، اس لیے صاف کر رہی ہے کہ کل اس کا بیٹا حسین وہاں پر زخم کھا کر گرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پر پتھر یا کنکر ہو اور اس کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، خیر طویل واقعہ ہے کہ ایک بچی 8 سال کی بچی وہ خیموں میں سے یہ خیموں کی طرف آ گئی، سیدہ زینب کے پاس گئی، دیکھا کہ سیدہ زینب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا ہم بازو کے خیموں میں سے میں آئی ہوں، میرا باپ سپہ سالار ہے، وہاں سے میں ادھر آ گئی ہوں۔ کس کی بیٹی ہے؟ کیا نام ہے تمہارے بابا کا؟ کہا میرے باپ کا نام حر ہے۔
میں حر کی بیٹی ہوں۔ دیکھا سیدہ زینب نے کہ کسی کے خیمے میں پانی کا قطرہ تو ہو جو مہمان کو پلا دیا جائے، ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا جو پلا دیتی۔ کچھ کھانے کو دیکھا تو کچھ نہیں تھا، کہا کہ بیٹی میرے گھر میں نہ تو پانی ہے تجھے پلانے کو، نہ کھانا ہے تجھے کھلانے کو، جب مدینے آئے تو آنا ہمارے گھر پر، ہم تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ سیدہ سکینہ کو بلایا اور کہا کہ سکینہ تمہارے کان میں دوسری بالی ہے، 2 بالیاں ہیں، ایک مجھے نکال کر دے دو، ایک تم پہنی رہو۔ نکال کے سیدہ سکینہ نے دی، حر کی بیٹی کو سیدہ زینب نے پہنا دی، کہا جاؤ اپنے بابا کو دکھاؤ جا کر، اور تو کچھ نہیں ہے، یہی پہن کر چلی جاؤ۔ حر نے کہا بیٹی تیرے کانوں میں تو بالی نہیں تھی، یہ کس کی ہے؟ کہا وہ خیموں میں گئی تھی، ایک سیدہ زینب ہے جو حسین کی بہن ہے، انہوں نے اپنی بچی کے، ان کی بچی کے کان کی بالی مجھے پہنائی ہے۔ حر رونے لگے، اللہ اکبر۔ اور بابا میں جب چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا آج تو ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، ایک وقت جب ہوگا اور تم مدینے آنا، ہم انشاءاللہ مدینے میں تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ بابا یہ کہہ رہی تھی، میں آ گئی، بس یہ سن کر حر رونے لگا، حر رونے لگے۔ کہا کہ بیٹی کیسے جاؤں؟ ان کا راستہ تو میں نے ہی روکا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ کہا بابا شرماؤ نکو، پریشان مت ہو، چلے جاؤ، وہ میرے آقا محمد کے لال ہیں، تمہاری غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت حر گئے، آقا حسین سے معافی چاہیے، آقا حسین نے معاف کر دیا، اور معاف کرتے کرتے کہا حر تیرا نام، حر کا نام ہے آزاد، تو دنیا میں آزاد تھا لیکن حسین تجھے جہنم سے بھی آزاد کر رہا ہے۔ ارے یہ اہل بیت ہی تو ہے کہ جہاں ان کے ماننے والے چاہنے والے چاہتے ہیں تو جنت کو بیچ دیتے ہیں، اور کوئی چاہتا ہے تو جنت کو خرید لیتا ہے، اور کسی کو جنت انعام میں مل جاتی ہے۔ حضرت حر آئے، شہید ہو گئے ادھر آ کر، اس کے بعد ایک کے بعد ایک کی شہادت ہوئی۔ اب حضرت عباس، مولا غازی عباس میرے آقا حسین کے پاس گئے۔ اللہ، یہ کون عباس ہے یار، یہ کون عباس ہے؟ خدا کی قسم یہ دعائے زہرا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ دعائے زہرا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اللہ سے راتوں کی تہجدوں کی نماز میں یہ دعا کی تھی کہ میرے مولا ایک وقت آئے گا جب میرا بیٹا حسین اکیلا ہو جائے گا، اس کو ایک ایسا ساتھی دے دے کہ وہ کسی کو یاد نہ کرے اور کسی کی کمی اس کو محسوس نہ ہو۔ جب اللہ نے عباس دیا تھا، ہاں جب اللہ نے غازی عباس دیا، اللہ اکبر۔ اور جس وقت ولید کے پاس مروان کا خط آیا تھا نا کہ حسین کو بلا کر مدینے میں بیعت لو، اگر نہ مانے تو سر اڑا دینا، جب امام حسین جانے لگے غازی عباس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ولید نے بلایا ہے۔ کہا میں بھی چلتا ہوں۔ کہا آپ مت آؤ۔ کہا نہیں اگر کچھ ہوا تو؟ کہا اگر ایسا ویسا کچھ ہوگا تو میں اللہ اکبر کہہ دوں گا، تم آ جانا۔ حضرت غازی عباس اکیلے تھے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، حسین میرے آقا حسین اندر گئے۔ اس نے کہا ولید نے کہ فوری تم یزید کی بیعت کر لو ورنہ جو ہے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حسین نے کہا کہاں میں اور کہاں وہ، میں اس کی بیعت کروں؟ یہ ہاتھوں میں جو نبی محمد کا ہاتھ ہو پھر اس کے بعد میں اس کی بیعت کروں گا؟ مروان کے بیٹے نے اشارہ کیا ولید حسین کا سر اڑا دے۔ خدا کی قسم ایک شیر کی طرح عباس غازی جھپکا، دیوار کودے، دروازے کو پھلانگے، دروازے سے اوپر آئے، اور ایک ہی منٹ کے اندر مولا حسین کے سایہ بن کر سر کے اوپر آ گئے، سایہ بن کر آ گئے، اور کہا کون ہے وہ بدبخت جس نے میرے آقا حسین کے بارے میں کچھ کہنے کی جرت کی ہے؟ کون ہے وہ؟ خدا کی قسم اگر شہر مدینہ نہ ہوتا اس کا سر کاٹ کر ہاتھ پر رکھ دیتا۔ میرے آقا حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا عباس ٹھہر جاؤ، عباس ٹھہر جاؤ۔ کیوں؟ یہ دعائے زہرا ہے، یہ دعائے زہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے جب حضرت عباس پیدا ہوئے تھے نا، جب پیدا ہو کر تھوڑے ہوشیار ہوئے، بولنے لگے، بات کرنے لگے، اس وقت ام بنین آپ کی والدہ نے بلا کر کہا تھا کہ عباس حسن تمہارے کیا لگتے ہیں، حسین تمہارے کیا لگتے ہیں؟
کہا حسن میرا بڑا بھائی ہے، حسین میرے بھائی ہیں، سیدہ زینب میری بہن ہے۔ کہا نہیں عباس، نہ حسن تیرا بھائی ہے نہ حسین تیرے بھائی ہیں۔ کہا ماں میرے بھائی ہیں۔ کہا کہ جعفر تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں ام بنین کا بیٹا ہوں۔ وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو کس کے گود میں کھیلا ہے؟ ام بنین کی۔ وہ کس کی گود میں کھیلے ہیں؟ سید الانبیاء کی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ بیٹے تیری ماں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تیری ماں ہی نہیں۔ سن، تیرا بھائی نہیں ہے تیرے، جب بھی کہنا تو آقا حسین کہنا، جب بھی کہنا تو آقا حسن کہنا، کہنا حسن کا غلام ہوں، حسین کا نوکر ہوں، سیدہ زینب کا خدمت گزار ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ماں نے سمجھایا تھا۔ اب وقت آتا ہے میدان کربلا میں، علی اکبر شہید ہو گئے، امام قاسم کی جوانی لٹ گئی یار، سیدہ زینب نے اپنے لالوں کو قربان کر دیا۔ عباس آئے، بھائی اجازت دو میرے آقا حسین میں بھی جاتا ہوں۔ کہا عباس تیرے ہاتھ میں میرا علم ہے، میری فوج کا علم ہے، اگر تو چل